جو شخص صبح نہار منہ فجر کی نماز میں سورہ فاتحہ کے یہ عمل کرتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ عام لوگ سورہ فاتحہ کی طاقت سے ناواقف ہیں، انہیں اس کی اہمیت اور طاقت کا اندازہ ہی نہیں، اس لیے وہ اسے عام چیز سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ یہ کوئی عام چیز نہیں، کامیابی کے دروازے پر لگے تالے کی چابی ہے۔ سورہ فاتحہ صرف ایک سورت نہیں ہے، یہ ایک زندہ معجزہ ہے۔ اس میں ہر بیماری کا علاج ہے، ہر برائی سے حفاظت ہے، تمام جائز حاجات پوری ہونے میں نہایت یکسیر ہے۔ اس کے علاوہ اسے قرآن مجید کی عظیم ترین سورت ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا تو گویا اس نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن شریف کو پڑھا۔ سبحان اللہ، اس کا پڑھنا ایسا ہے کہ گویا تورات، انجیل، زبور اور قرآن شریف کو پڑھا۔ جب کوئی مشکل پیش آئے تو اسے دعا بنا کر اللہ سے اپنی مشکلات کی آسانی مانگیں، اپنے گھروں میں اس کی بلند آواز سے بھی تلاوت کیا کریں، یہ آپ پر اللہ کی نعمتوں، برکتوں اور رحمتوں کی بارش برسا دے گا۔ سورہ فاتحہ کامیابی اور خوشحالی کا راز ہے، تمام بیماریوں کا علاج ہے، نقصانات سے حفاظت ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا نسخہ ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی و کامرانی کا سبب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ مبارک سورت نازل ہوئی تو ابلیس زور زور سے رویا، جیسا کہ لعنت والے دن رویا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں، شیطانی قوتوں کا سر کچل کر رکھ دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کا اندازہ آپ یہاں سے کریں کہ سورت کے 20 الگ الگ نام ہیں، سب کے الگ الگ معنی و مفہوم ہیں، اور سب اس کی الگ الگ برکات کو ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ آل عمران کی آیات کو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارنا چاہا تو یہ عرش سے چمٹ کر کہنے لگی، کیا آپ ہمیں زمین پر ان لوگوں کے ہاں اتار رہے ہیں جو آپ کے نافرمان ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ میرے بندوں میں سے جو کوئی ہر نماز کے بعد تمہیں پڑھے گا، میں اسے جنت میں داخل کروں گا اور اسے حضیرت القدس میں رکھوں گا، اور ہر روز اس کی طرف 70 مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دکھوں گا اور اس کی 70 حاجتیں پوری کروں گا۔ جنت میں کم سے کم درجے کی حاجت مغفرت ہے، اور ان سب کے علاوہ اسے اس کے ہر دشمن سے محفوظ رکھوں گا اور اسے دشمنوں پر غالب کر دوں گا۔ سبحان اللہ، اس کی کیا ہی عجب اور کیا ہی نرالی شان ہے۔ ناظرین، آپ سورہ فاتحہ کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ جب کوئی مشکل پیش آئے تو اسے دعا بنا کر اللہ سے اپنی مشکلات کی آسانی مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے گھر میں غربت ہو، بے سر و سامانی کا عالم ہو، اگر وہ اپنے گھر میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھے تو غربت اور بے سر و سامانی جاتی رہے گی۔ یہ امت مسلمہ مرحومہ کے لیے اس خزانے میں سے اتاری گئی ہے جو بذات خود سراسر خیر ہی خیر ہے۔ تو اس امت کے لیے کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایک تو اسے چیزیں بڑی بابرکت ملی ہیں، دوسرے ان خزانوں میں سے ملی ہیں جو بذات خود برکت ہی برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ سورہ فاتحہ دوسری سورت کے قائم مقام تو ہو سکتی ہے، مگر کوئی دوسری سورت سورہ فاتحہ کی جگہ ہرگز کافی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے برکت سورہ فاتحہ کی، جو صرف 7 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں ایک معجزاتی و کرشماتی طاقت مخفی ہے، جس مقصد کے لیے اسے پڑھا جائے تو وہ ضرور پورا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یہ سورت ہر مطلب، ہر حاجت، ہر خواہش کے لیے پڑھنی چاہیے۔ جب کوئی مشکل پیش آئے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھ کر اس سے رہنمائی لیں، انشاءاللہ زندگی سنور جائے گی۔ اگر آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کسی بھی خاص مقصد کو لے کر ہے، چاہے رزق کی تنگی ہے یا غربت ہے، محتاجی ہے یا فقر و فاقے کی شکایت ہے، مال میں برکت نہیں ہے یا پیسوں کی ضرورت ہے، غرض آپ اللہ رب العالمین سے اپنا کوئی بھی مسئلہ حل کروانا چاہتے ہیں، چھوٹا ہے یا بڑا، یا کوئی کام جو ہو نہیں رہا اور اٹکا ہوا ہے، اس میں مدد و نصرت چاہتے ہیں، تو آپ اس کے لیے سورہ فاتحہ کے یہ نہایت ہی آزمودہ مخفی عمل کیجئے کہ جب اسلامی مہینے کی پہلی اتوار آئے تو اس وقت نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور روزانہ اسی وقت پر پڑھنے کا معمول بنائیں۔ پہلے دن 70 مرتبہ پڑھنی ہے، اس کے بعد اگلے دن سے ہر روز 10 گنتی سورہ فاتحہ کی کم کرتے جائیں، یہاں تک کہ ہفتہ ختم ہو جائے۔ اس عمل سے جو آپ کی زندگی میں خیر و برکتیں اور آسانیاں پیدا ہوں گی وہ بیان کی محتاج نہیں، آپ خود اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ یہ بہت مجرب عمل ہے،
اس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کا بڑے سے بڑا کام بھی انشاءاللہ پورا فرما دیں گے۔